السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے چینل تلاوت قرآن 0007 پر پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام غیب کی باتوں پر ایمان لایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلے میں فانی لذتوں، انسانی مشاہدوں، وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے مشاہدوں کو وہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کی عظمت، حصہ 2۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ میں نے دل میں کہا شاید آپ کے ساتھ چلنے سے آپ کو ناگواری ہو، اس لیے میں تھوڑی دور سے ایسی جگہ چلنے لگا جہاں چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، میں ابوذر ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابوذر ادھر آؤ۔ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ چلا، پھر آپ نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے، البتہ جس کو اللہ نے خوب مال دیا اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے خوب اس نے مال لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا، تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دور اور چلا، اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا تم یہاں بیٹھ جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک لمبے چوڑے ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا میرے واپس آنے تک یہیں بیٹھے رہنا۔ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھریلے میدان میں چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے اتنی دور چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ واپس آئے تو میں نے دور سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ وہ چوری کرے۔ جب آپ میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، آپ اس پتھریلے میدان میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اس پتھریلے میدان کے کنارے پر میرے سامنے آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا کہ اے جبریل علیہ السلام، اگرچہ وہ زنا کرے اور اگرچہ وہ چوری کرے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا جی ہاں، اگرچہ وہ چوری کرے کہ اگرچہ وہ زنا کرے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ چوری کرے اگرچہ وہ زنا کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا جی ہاں، اگرچہ وہ شراب پیے۔ بخاری، مسلم اور ترجمی کی اس جیسی روایات میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں فرمایا چاہے ابوذر کی ناک خاک میں مل جائے، یعنی ایسا ہی ہوگا۔ اگرچہ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی تھے جنہیں علقمہ بن علاسہ کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت بوڑھا ہوں، اب اس عمر میں قرآن نہیں سیکھ سکتا ہوں، لیکن میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور مجھ سے اس کا پکا یقین ہے۔ جب وہ
بڑے میاں چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی بڑا سمجھدار ہے، یا فرمایا تمہاری یہ ساتھی کچھ بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔